بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بڑے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور اس کا نام ہے گناہ اور توبہ۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ انسانوں سے گناہ ہوتے رہیں گے اور توبہ کرتا رہے گا۔ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اسی لیے وہ استعانت کے لیے، مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا کہ وہ سب کچھ خود سے کر سکے تو اس کو خدا کی ضرورت نہیں رہتی، تو خدا کے پاس جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی کمزور ہے، تو ہم کمزور ہیں۔ آپ کو گناہ ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گناہ، اس کے بعد آپ کو توبہ پہ آنا ہے۔ آپ کو پلٹ کے واپس جانا ہے۔ جو پلٹ کے آپ واپس جاتے ہیں نا، تو یہ جو اصل چیز ہے نا، یہ ریکوائرڈ ہے۔ گناہ آپ کو لگتا ہے کہ چھٹ جائیں گے زندگی میں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ گناہ ہوتے رہیں گے اور وہی بندے کو انسان بنا کے رکھتے ہیں۔ اگر گناہ ہونی چھوٹ جائے، کسی سے گناہ ہو ہی نہیں سرے سے، تو بندہ اوتار بن جائے۔ تو یہ تو خصوصیت انبیاء علیہ السلام کو اویلیبل تھی، ہم عام انسانوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہم لوگ معصوم نہیں ہو سکتے، ہم سے گناہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ بولتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تمام لوگ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میں سب لوگوں کو مٹا کے ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور مجھ سے توبہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں جس کو امپلیمنٹ ہونے کے لیے ہم جیسے گناہ گار چاہیے۔ اللہ رحمان ہے، اب کس پہ رحم کرے گا اگر ہم لوگ مدد کے لیے نہیں پکاریں گے؟ اللہ رحیم ہے تو کس کی مغفرت کرے گا؟ اللہ غفار ہے، کس کی مغفرت کرے گا؟ اللہ ستار ہے تو کس کی ستاری کرے گا؟ کس کی پردہ پوشی کرے گا؟ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ معاف کسے کرے گا؟ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ فقہا کہتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں آدمی جب تک پریشان ہو، جب تک وہ ہو نہ جائے کہ بھئی نہیں کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ ہو جائے نا، اب پریشان نہیں ہونا، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، بار بار یاد کر کے رونا نہیں ہے، اس کی توبہ کرے اور آگے چلے۔ گناہ کے اتنے ذکر اور اتنے تذکرے کہ جی میں گنہگار ہوں، میں نے تو یہ کیا ہے، میں نے تو یہ کیا ہے، اب پوری دنیا کو اپنا گواہ بنانے کس خوشی میں بھیا؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کریں گے، پردے کے پیچھے آپ کو جس طرح اس نے یہاں پہ پردہ پوشی کی ہے، ہم بھی پردہ پوشی کریں گے، آپ کو معاف کر دیں گے۔ آپ پوری دنیا کو اپنے ساتھ گواہ بنا کے کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اور گناہوں کے بار بار تذکرے، ان گناہوں کے بارے میں بار بار سوچنا، اس رات کو یہ ہو گیا تھا، میں نے فلم دیکھ لی تھی، میں گانا سن گیا تھا، یہ گناہ کی لذتوں کو دوبالا کرتا ہے۔ آپ کسی دن گھوم پھر کے اسی گناہ میں واپس پڑ جائیں گے۔ آپ نے کوئی ناشائستہ حرکت کر لی، آپ بار بار سوچتے رہیں، وہ حرکت لازمی آپ سے واپس ہوگی، اس سے بہت اچھا ہے اس گناہ کو بھول جائیے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کے دور میں، فقہا کے دور کے اندر کیا لوگ گناہ نہیں کرتے تھے؟ گناہ ہوا، مسئلہ ختم ہوا، اس کی آپ کو تکرار نہیں ملتی، اس کے تذکرے نہیں ملتے کہ جی فلاں بندہ ہوا تھا، فلاں سے فلاں ہوا تھا، فلاں نے فلاں کا قتل کیا تھا، فلاں نے فلاں کا ریپ کر دیا تھا، فلاں نے فلاں، کچھ بھی نہیں، سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اس طرح رکھا کریں، آپ جا کے اللہ کے پاس سرنڈر کر دیں، اللہ کے پاس جھک جائیے، اللہ کو بولیں کہ اللہ معاف کر دیں۔ بھئی اللہ سے آپ کی ایسی کیا لڑائی ہو گئی ہے کہ آپ واپس نہیں جا سکتے؟ نہیں بولنا آ رہا نا، شرمندگی تھوڑی سی نا، لکھ لیجیے، خط لکھ لیجیے، اوپر لکھیے پیارے اللہ سائیں، میرے اللہ میاں، اللہ پاک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، روتے رہیے، آنسو تو گریں گے نا خط پہ، آخر میں آمین لکھ دیجیے۔ جو آپ کو سن رہا ہے وہ آپ کے آنسو کا مطلب جانتا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ پلٹ کے واپس جائیے، یا آپ کا نفس جو ہے نا، یہ آپ کو اللہ تک آنے سے روکتا ہے۔ اب بولے اللہ صحیح میں تھک گیا ہوں، میں نڈھال ہو گیا ہوں گناہ کر کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکوئی کے کرنے کی طاقت نہیں ہے، برائی سے بچنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو اللہ جو نیکی ہو جاتی ہے وہ بھی تیرا فضل ہے، جو تیری توفیق ہے وہ بھی تیری توفیق سے ہی ملتی ہے۔ تو توفیق دیتا ہے تو توفیق ملتی ہے نا مجھے، اور تیرا ہی فضل اور کرم ہے کہ میں کوئی نیکی کر پاتا ہوں، خود سے میں کچھ نہیں کر پاتا۔ لوگ کہتے ہیں جی توبہ کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ کے پاس مقبول کب ہوں گے؟ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ یہ بات خاص نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، بات خاص یہ ہے کہ آپ قبول ہوئے یا نہیں، اور آپ قبول ہو گئے ہیں، اس بات کی نشانی یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ توبہ کے لیے اٹھ گئے۔ اگر وہ آپ کو اپنے در تک لے کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا، اس کا مطلب قبولیت آپ کی ہو چکی ہے۔ دیکھیے آپ کو دنیا میں کوئی بندہ بلائے نا کہ یار تم میرے گھر پہ آنا، میں تمہیں اچھا سا کھانا کھلاؤں گا، اور بڑا امیر کبیر آدمی ہو تو آپ بڑے خوشی گھر جائیں گے، تیار ہو کے کوشش کریں گے بھوک زیادہ لگی اور زیادہ کھانا کھا سکیں۔ اب آپ کو گھر پہ بلائے اور کھانا نہ کھلائے، ایسا ہوتا نہیں ہے نا۔ تو اللہ صحیح کہتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور جو نہیں مانگے گا میں اس سے غصہ کروں گا، اور میں اس پہ خوش ہوں گا جو مجھ سے مانگے گا، اور تمہیں دینے سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب اللہ کے پاس ہے، اللہ آپ کو خود بلا کے بولتا ہے مجھ سے مانگو تو دوں گا، اور تم مانگو گے تو میں خوش ہوں گا، اور وہ نہ دے، ایسا تو بھیا دنیا میں کوئی نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کیوں کریں گے؟ جب دعائیں مانگنے بیٹھا کریں نا تو خوب مانگا کرے دعائیں، اگلوں کی پچھلوں کی۔ ہم نے اگلوں کی دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں، ہم بات کرتے ہیں اللہ ماں باپ کو معاف کر دے، دادا دادی کو معاف کر دے، میرے بچوں کا خیال رکھ، اس کے بعد کیا؟ پوتوں کا کیا، پڑ پوتوں کا کیا، 100 سال بعد آنے والوں کا کیا؟ اپنی قیامت تک کی نسلوں کے لیے دعا مانگا کریں۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے اپنی آگے والی نسلوں کے لیے دعا مانگنا سنت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں مانگ کے چلے گئے. ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ کے چلے گئے 1400 سال 1450 1500 سال پہلے, تو ہم بھی مانگ لیجئے. اب دیکھیے مثال کے طور پہ ابھی میں بیٹھا ہوں, جس جگہ بیٹھا ہوں یہ استبل تھا, یہ 1890 میں گھر بنا تھا, لائٹ ہاؤس ہے, وہ بڑا مہنگا ہے, اس کا 1000 روپے تو کوئی کرایہ ہے رات کا, پاکستانی کوئی 3 لاکھ روپے رات کا کرایہ ہے اس کا. اب 1890 جب یہ بنا تو اس وقت دنیا میں ایروپلین ایجاد نہیں ہوئے تھے, آئی فون انٹرنیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, نیا فون آیا تھا, خواص کے پاس تھا, عام لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا. اس وقت میرے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, میرے پڑ دادا پیدا ہوئے ہوں گے. اس وقت انہیں کوئی بولتا کہ جی آپ کا پوتے کا بیٹا یہاں پہ آ کے ایک دن بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوگا اور اس طرح یوٹیوب ہوگا اور انٹرنیٹ ہوگا جی اور ہوگا, تو کبھی یقین آتا. بالکل اسی طریقے سے کوئی مجھے آ کے بولے کہ آپ کے پوتے کا بیٹا مارس کے اوپر کھانا کھا رہا ہوگا یا چاند کے اوپر ریسٹورنٹ کے اندر ہوگا اور وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہ کھانا کھا رہا ہوگا, مجھے دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہے. اور ہو سکتا ہے ممکن ہو جائے, تقدیر کو پتہ ہے, قدرت کو پتہ ہے. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ فرشتہ میرے پاس آ جائے اور تقدیر میرے ہاتھ میں دے کہ جو لکھنا ہے لکھو, تو پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ میں کہا ہاں کیا کرے گا, سب کچھ چینج کر دے گا؟ کہتا نہیں میں کچھ بھی چینج نہیں کروں گا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھ سے لکھا ہے نا, جو اللہ پاک کو مجھ سے محبت ہے وہ اتنا بہتر ہے کہ مجھ سے بہتر کر نہیں سکتا. میں تو مارا جاؤں گا, میری عقل تو بہت محدود ہے, میں اس میں کوئی چینج نہیں کروں گا. بولوں گا جو میرے رب نے لکھ دیا ہے مجھے قبول ہے, مجھے منظور ہے. جو میں دعا مانگوں وہ بھی ہے, جو قبول نہیں ہونی وہ نہیں ہو, اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. بہت مرتبہ آپ کسی ایسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, وہ آپ کو نہیں ملتی, آپ کو بعد میں جا کے ریئلائز ہوتا ہے. بہت مرتبہ کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے, آپ کو بالکل پسند نہیں آتی ہے, بولتے ہیں تو میری چوائس ہی نہیں ہے, پسند ہی نہیں ہے, اور آگے جا کے آپ کے لیے بہتری ہو جاتی ہے. 10 سال بعد بولتے ہیں یہ کتنا اچھا فیصلہ ہو گیا تھا, ماں باپ نے کتنی اچھی شادی کرا دی, ماں باپ نے فلاں کام کر دیا, کسی اور نے کام کر دیا, بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ توبہ کا سلسلہ نہیں رکا کریں. دیکھیں ہم زندگی بھر گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دعا یہ مانگنی چاہیے کہ جب موت آئے نا تو بندہ توبہ کے پروسیس سے گزر رہا ہو, گناہ کے پروسیس سے نہ گزر رہا ہو. میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ نیکیاں تو زندگی میں کوئی کی نہیں, کچھ ادھورے گناہ ہیں, ان کے توفیل اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ بخش دے. کہنے لگا کہ گناہ بندہ کرتا ہے اس لیے کہ لذت ملے, ٹیسٹ ملے, گناہ کرتا ہے ٹیسٹ کے لیے اور کچھ بھی نہیں کرتا. غفلت کا ذکر سے خدا واسطے کا بیر ہے, جب غفلت آ جائے تو ذکر نکل جاتا ہے. تو کہتا ہے گناہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ لذت ملے. اب گناہ سے پہلے میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ یار کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. گناہ کے بیچ میں کیونکہ پروسیس میں مجھے اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے. فلم دیکھنے جاتا ہوں تو بار بار رک کے آ کے نماز پڑھنے لے جاتا ہوں کہ یار لوگ اس طرح محبت کرتے ہیں, میں جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتا ہوں کس بات کے. اور گناہ کے بعد پھر رونا پیٹنا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. تو بولتا ہے اللہ میاں میری تو زندگی میں گناہ پورے نہیں ہو سکے, تو جو گناہ جس سے مجھے لذت ہی نہ مل سکے, ان بے لذت اور بے لطف گناہوں کے صدقے مجھے معاف کر دے, نیکی تو میں نے کوئی کی نہیں ہے. تو گناہ اور توبہ سب چلتے رہتے ہیں, اس کی زیادہ پریشان نہ ہونا چاہیے. بہت سے بچے مایوس ہو جاتے ہیں, شیطان کا حربہ ہے. اب وہ ہوتا ہے نا منافقت سے ڈرا دیتا ہے کہ جی میں بڑا نیک آدمی ہوں, آج فلم دیکھ لی, اب لوگوں کو جا کے کیا بولوں گا کہ جی نیکی کرو. خود تو میری نماز چھوٹ گئی, لوگوں کو میں بولتا رہتا ہوں صبح شام نماز پڑھو, آج تو میں دعا مانگنی ہے, لوگوں کو دعا مانگنے کا بولتا ہوں, نہیں بھائی میں منافق نہیں ہوں. اب وہ اتنا ڈرا کے اتنا ولی اللہ بنانے کے چکر میں آپ کو صحیح راستے راہ بندہ بولے گا نہیں. اب وہ کیا کرے گا, گناہ نہیں چھوڑے گا, نیکی چھوڑ دے گا, بولے گا ٹھیک ہے میں بھی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ منافقت نہیں کر سکتا. اور بہت سارے پڑھے لکھے بچے ملتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. پڑھے لکھوں پہ بچوں پہ کیا اپنے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر کبھی ویڈیو کے اوپر بات کریں گے. لیکن اتنا زیادہ نا کامل کوئی چیز نہیں چاہیے بھیا. کامل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھی نہیں چاہیے. کامل اللہ کی محبت ہو جائے تو بندہ کو کسی زندگی میں کسی اور سے, بیوی بچوں سے, پرندوں سے, جانور سے کسی سے محبت نہ ہو سکے. کامل تو آپ کو خوف بھی نہیں چاہیے. کامل خوف اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آ جائے تو بندہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا, ڈر کے بیچارہ مر جائے گا, اس کی روح فنا ہو جائے گی. اتنی اللہ کی محبت آ جائے کہ آپ کو نیکی پہ اکسا سکے, اتنا خوف آ جائے کہ آپ کو گناہ سے روک سکے, بس اتنا کافی ہے. جل بھن کے مر تھوڑی جانا ہے. یہ جو اللہ کے ذکر کی, اللہ کی محبت کی جو آگ ہے نا, بھئی سلگتی رہنی چاہیے. دل نہ ہلکی ہلکی آنچ پہ پکتا رہے آپ کا, اس کو جلا کے بھسم نہیں کرنا. تو گناہوں کے بارے میں اتنا زیادہ پریشان ہو گئی ہے ہماری نوجوان نسل. ہم دین سے بہت دور نکل گئے, دین سے بہت دور نکل گئے. بھیا آپ دین سے بہت دور نکل گئے, دین آپ سے دور نہیں نکلا. دین ابھی تک آپ کے دل میں موجود ہے. خدا تعالیٰ آپ کی شیرک سے زیادہ قریب ہے. آپ مانگ کے تو دیکھیں نا, مانگ نہیں رہے. شاعر کہتا ہے کہ ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات, ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے. امید کرتا ہوں یہ بھیکی باتیں, یہ چھوٹے موٹے ریمائنڈر زندگی میں کبھی نہ کبھی سکھ کا سبب ضرور بنیں گے. میرے واسطے دعا کیجئے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.